السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ الحمدللہ، آج ہمارا سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 11 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق آتینا ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب وقفینا اور پے در پہ بھیجے ہم نے من بعد ہی ان کے بعد برسول رسول وآتینا اور ہم نے دی عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ بیٹے مریم کو البینات واضح دلیلیں وأیدناہ اور تائید کی ہم نے ان کی بروح القدس روح پاک کے ساتھ۔ افکلما کیا پس جب کبھی بھی جاءکم آج ہے تمہارے پاس رسول کوئی رسول بما وہ چیزیں لے کر جو لا تہوا نہیں خواہش رکھتے انفسکم تمہارے نفس تو استکبرتم تکبر کیا تم نے ففریقاً پس ایک گروہ کو کذبتم تم نے جھٹلا دیا وفریقاً اور ایک گروہ کو تقتلون تم نے قتل کر دیا۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی وہ تھی تورات میں یہودیوں کے لیے تمام احکام تھے، ان کے دین کی تمام باتیں تھیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آتا ہے نا، کچھ ایسے احکام لے کر، ایسی کتاب لے کر جن کو تمہارے نفس قبول نہیں کرتے ہیں، تمہاری خواہشات کے مطابق وہ باتیں نہیں ہوتی ہیں، وہ احکام تمہاری خواہشات کے بالکل الٹ ہوتی ہیں، تو تم کیا کرتے ہو؟ ان باتوں کو مانتے نہیں ہو اور نبیوں کے ساتھ انکار کرنا شروع کر دیتے ہو، نافرمانی کرنا شروع کر دیتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی ہم نے رسول بھیجے، عیسیٰ علیہ السلام بھیجے، ان پر جو ہم نے انجیل نازل کی۔ تو انجیل میں بھی کیا تھا؟ کچھ احکام تو تورات والے ہی تھے، لیکن کچھ احکام بالکل تورات سے مخالف تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں تم نے اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی نافرمانی کی، ان کا بھی انکار کیا، حالانکہ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ہم نے تو ان کی تائید کی تھی روح قدس سے۔ یعنی روح قدس کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ صحیح بخاری میں تعلیقاً مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ شاعر تھے ان کے لیے مسجد میں منبر رکھوایا، وہ مشرکین کے ہجوم میں جواب دیا کرتے تھے اور آپ ان کے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ عز و جل حسان کی مدد روح القدس سے فرما، جیسے کہ یہ تیرے نبی کی طرف سے جواب دیتے ہیں۔ تو بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسان تم ان مشرکین کی ہجو کرو، جبرائیل علیہ السلام بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ یعنی وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب بھی کوئی نبی تمہاری طرف ایسے احکام لے کر آیا جن کو تمہارے نفسوں نے قبول نہیں کیا تو تم نے کیا کیا ہے؟ تکبر کرنے لگ گئے، اور ایک گروہ کو تم نے یعنی نبیوں کو کچھ کو تم نے جھٹلا ہی دیا اور کچھ کو کیا کر دیا؟ تقتلون تم نے قتل کر دیا۔ وقالو اور انہوں نے کہا قلوبنا ہمارے دل تو غلف پردے میں ہیں، بلکہ لعنہم اللہ لعنت کی ہے ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلاً پس تھوڑے ہی ایسے ہیں ما جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں۔ یہودیوں کا ایک قول یہ بھی تھا کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، یعنی ہمارے دل علم سے بھرے ہوئے ہیں، اب ہمیں کسی نئے علم کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی لیے ان کے جواب میں یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ تمہارے دل علم سے بھرے ہوئے نہیں بلکہ لعنت الہیہ کی مہر لگ چکی ہے تمہارے دلوں پر، تمہیں ایمان نصیب ہی نہیں ہوتا ہے۔ وَلَمَّا اور جب بھی جاءہم آئے ان کے پاس کتابن کوئی کتاب من عند اللہ اللہ کی طرف سے، مصدقن جو تصدیق کرتی ہے لما اس کی جو معہم ان کے پاس ہے، وکانو اور حالانکہ تھے وہ من قبل اس سے پہلے یستفتحون فتح کی دعائیں مانگتے، علی الذین ان لوگوں پر کفروا جنہوں نے کفر کیا، فلما پس جب جاءہم آئی ان کے پاس ما وہ باتیں وہ کتاب عرفو جنہوں
نے پہچان لیا تو کفروا انہوں نے انکار کیا بھی اس کے ساتھ، فلعنت اللہ پس لعنت ہے اللہ کی علی الکافرین کافروں پر۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے یہ جو یہود تھے نا، یہ مشرکین مکہ سے جب لڑتے تو ان کو ڈرایا کرتے تھے کہ عنقریب ایک نبی ہم میں آئے گا تو ہم ان کے ساتھ مل کر تم سے لڑیں گے اور ہم جو ہے فتح یاب ہو جائیں گے، ہم تمہیں تباہ و برباد کر دیں گے۔ مشرکین مکہ سے ایسے لڑتے اور خود بھی دعائیں کیا کرتے تھے، یا اللہ وہ نبی بھیج جس کی تو نے تورات میں بشارت دی ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو انہوں نے پہچان بھی لیا تھا، ما عرفوا کفروا بھی، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نشانیوں سمیت اس قرآن پاک کتاب سمیت پہچان بھی لیا تھا، لیکن انکار کیوں کیا؟ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں سے تھے، صرف حسد کی وجہ سے انکار کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لائے۔ ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل، حضرت بشر بن برا، حضرت داود بن سالمہ نے ان یہود مدینہ سے کہا کہ تم تو ہمارے شرک کی حالت میں ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ڈراوا دیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے جب وہ آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر تم سے جنگ کریں گے، تو اب وہ آ گئے تو تم ان کو مانتے کیوں نہیں ہو؟ تو کہنے لگے ہم ان کے بارے میں نہیں کہتے تھے۔ اسی کا ذکر اس آیت میں ہے کہ پہلے تو مانتے تھے، منتظر بھی تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد حسد اور تکبر کی وجہ سے اپنی ریاست کے کھوئے جانے کے ڈر سے انکار کر بیٹھے تھے۔ تو ہوا یہ کہ مدینہ کے جو مشرک تھے وہ تو ایمان لے آئے، لیکن یہ یہود اپنے ضد اور حسد کی وجہ سے ایمان سے محروم ہی رہ گئے۔ بئس ما برا ہے اشتروا جو انہوں نے خریدا بھی اس کے ساتھ انفسہم اپنی جانوں کو، ان یکفروا یہ کہ وہ کفر کریں، بما اس کے ساتھ جو انزل اللہ نازل کیا ہے اللہ نے، بغین ان کی سرکشی میں، ان ینزل اللہ یہ کہ نازل کرتا ہے اللہ من فضل ہی اپنا فضل، علی من یشاء جس پر چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، فباؤ پس وہ لوٹے بغضب غصے کے ساتھ، علی غضب غصے پر، وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب عذاب ہے، مہین رسوا کرنے والا۔ مطلب یہ ہے کہ ان یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کے بدلے تکذیب کی اور آپ پر ایمان لانے کے بدلے کفر کیا، آپ کی نصرت و امداد کے بدلے مخالفت اور دشمنی کی، اور اس وجہ سے اپنے آپ کو جس غضب الہی کا سزاوار بنایا، اور بدترین چیز ہے جو بہترین چیز کے بدلے انہوں نے خرید لی ہے، اور اس کی وجہ سوائے حسد، بغض، تکبر اور عناد کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ چنانچہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے قبیلہ میں سے نہ تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں سے تھے، اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ موڑ لیا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر تو کوئی بھی حاکم نہیں ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو رسالت کا حقدار لگے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو رسول بنا کر مبعوث کرتے ہیں اور اپنا فضل بھی اسی بندے پر فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ اپنا فضل جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اسی پر عطا کر دیتا ہے۔ تو انہوں نے کیا ایک تو تورات کے احکام کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے ان پر غضب نازل ہوا، اب دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرنے کی وجہ سے ان پر عذاب نازل ہوا۔ یا یوں سمجھ لیجئے کہ پہلا غضب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر نہ ماننے کی وجہ سے ہوا، اور دوسرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے ہوا۔ وَإِذَا اور جب قیلہ کہا جاتا ہے لہم ان کے لیے آمنو ایمان لاؤ، بما اس کے ساتھ جو انزل اللہ نازل کیا ہے اللہ نے، قالو تو وہ کہتے ہیں نؤمنو ہم ایمان لائیں، بما اس کے ساتھ جو انزلہ نازل کیا گیا ہے علینا ہم پر، ویکفرون اور ہم کفر کرتے ہیں، بما وراءہ جو کچھ اس کے علاوہ ہے، وہو الحق اور وہ حق ہے، مصدق تصدیق کرتا ہے، لما اس کی جو معہم ان کے پاس ہے۔ قل کہہ دیجئے فلما پس کیوں تقتلون تم نے قتل کیا تھا انبیاء اللہ کے نبیوں کو، من قبل اس سے پہلے، ان کنتم اگر ہو تم مؤمنین ایمان لانے والے، وَلَقَدْ البتہ تحقیق جاءکم آگے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات واضح دلائل لے کر، ثم پھر اتخذتم پکڑ لیا تم نے معبود العجلہ بچڑے کو، من بعدہ اس کے بعد، وانتم اور ہو ہی تم ظالمون ظالم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو کہیے کہ ان کو
اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو جب بھی کہا جاتا ہے کہ تم اس چیز پر ایمان لے آؤ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی ہے، تو کہتے ہیں ہم پر جو نازل کیا ہم صرف اسی پر ایمان لائیں گے، اس کے علاوہ کا ہم انکار کر دیں گے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو کتاب، یہ جو نبی ہیں، یہ تو ان کے پاس جو کتاب ہے، جو ان کے انبیاء ہیں، ان کی بھی تصدیق کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اچھا ان سے پوچھئے کہ اگر تم اپنی کتاب پر ایمان لاتے ہو، اپنے نبیوں پر ایمان لاتے ہو، تو پھر یہ بتاؤ تم نے اس سے پہلے انبیاء کو قتل کیوں کیا اگر تم اتنے ایمان والے ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں حالانکہ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح دلائل دے کر نبی بنا کر بھیجا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے کیا کیا؟ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر 40 راتوں کے لیے گئے تو ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے تم تو ہو ہی ظالم لوگ۔ وَإِذْ، اور جس وقت اخذنا ہم نے لیا میثاقکم تم سے پختہ وعدہ، ورفعنا اور ہم نے اٹھایا فوقکم تمہارے اوپر طور پہاڑ کو، خذو پکڑو ما جو آتیناکم ہم نے دیا ہے تم کو، بقوت مضبوطی کے ساتھ، واسمعوا اور سنو، قالوا تو انہوں نے کہا، سمعنا ہم نے سنا، وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی، واشربوا اور پلائی گئی تھی، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، العجلہ بچڑے کی محبت، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، قل کہہ دیجئے بئس ما برا ہے، یأمرکم جو وہ حکم دیتے ہیں تم کو بھی اس کے ساتھ، ایمانکم تمہارا ایمان، ان کنتم اگر ہو تم مؤمنین ایمان لانے والے۔ تو یہ آیت پہلے بھی بیان ہو چکی ہے، اس کی تفسیر بھی گزر چکی ہے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دوبارہ یہی فرما رہے ہیں کہ تم وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے زبردستی وعدہ لیا تھا کہ تم ہماری باتوں کو سنو گے بھی اور فرما برداری بھی کرو گے۔ جب تمہارے اوپر ہم نے طور پہاڑ کو جھکا دیا تو تم نے ڈر کے مارے تب جو ہے وعدہ کر لیا، لیکن پھر تم نے کیا کیا؟ انکار کر دیا۔ قل کہہ دیجئے ان اگر کانت ہے لکم تمہارے لیے دار الاخرت آخرت کا گھر، عند اللہ اللہ کے نزدیک، خالصتاً خالص طور پر، من دون الناس دوسرے لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت پس تم تمنا کرو موت کی، ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے، ولن یتمنوہ اور ہرگز نہیں وہ تمنا کریں گے موت کی، ابداً کبھی بھی، بما اس وجہ سے جو قدمت آگے بھیجا ہے، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، واللہ اور اللہ علیم جاننے والا ہے، بالظالمین ظالموں کو، وَلَتَجِدَنَّهُمْ اور البتہ پائیں گے آپ ان کو، احرس الناس احرسا زیادہ حریص، الناس لوگوں سے، علی حیاتن اوپر دنیاوی زندگی کے، وَمِنَ الَّذِينَ اور ان لوگوں سے بھی زیادہ، اشرکو جنہوں نے شریک ٹھہرایا ہے، یود چاہتا ہے، احدہم ان میں سے ہر ایک، لو کاش، یعمر وہ عمر دیا جائے، الف سنتن 1000 سال، وما ہوا اور نہیں ہے وہ، بمزحزحہ بچنے والا اس سے، من العذاب عذاب سے، عمر وما ہوا اور نہیں ہے وہ، بمزحزحہ بچنے والا اس کے ساتھ، من العذاب عذاب سے، عمر یہ کہ وہ اتنی عمر بھی دے دیا جائے، واللہ اور اللہ بصیر دیکھنے والا ہے، بما اس کے ساتھ جو یعملون وہ عمل کر رہے ہیں۔ آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہود یہ کہا کرتے تھے نا کہ جو آخرت کا گھر ہے یعنی جنت جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ خاص ہمارے لیے، کیونکہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں تو ہم اللہ کے بڑے لاڈلے اور چہیتے ہیں، اسی لیے ہمیں جو ہے نا جنت ملے گی۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ان یہودیوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ پیغام دیا گیا، یہ جو آیات ہے نا یہ پیغام دیا گیا، اگر تم اتنے سچے ہو تو مقابلہ میں آؤ، ہم اور تم مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو ہم میں سے جھوٹا ہے اسے ہلاک کر دے، لیکن ساتھ ہی پیشین گوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دی کہ یہ لوگ ہرگز اس پر آمادہ نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ لوگ جانتے ہیں جو کچھ ان کے ہاتھوں میں، یعنی اگر تو کفر کرتے تو بات ہی ختم تھی، انہوں نے آخرت کے دن کا ہی انکار کر دیا، لیکن یہ سب کچھ جانتے پہچاننے کے باوجود بھی عمل نہیں کرتے ہیں، تو اسی وجہ سے یہ نہ تو مباہلہ کے لیے تیار ہوں گے اور نہ ہی یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں موت آئے، موت سے بھی اپنے اعمال کی وجہ سے بہت ڈرتے ہیں، ان کی خواہش ہے کہ 1000 سال ہمیں عمر دے دی جائے۔ تو یاد رکھیے اگر ان کو ابلیس کی عمر کے برابر بھی عمر دے دی جائے نا تو کبھی بھی وہ عذاب سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ ایک مرفوع حدیث میں آیا ہے کہ اگر یہودی مقابلہ پر آتے اور جھوٹے کے لیے موت طلب کرتے تو سب کے سب مر جاتے اور اپنی جگہ جہنم میں دیکھ لیتے، اسی طرح جو نصرانی آپ کے پاس آئے تھے وہ بھی اگر مباہلہ کے لیے تیار ہوتے تو وہ لوٹ کر اپنے اہل و عیال اور مال و دولت کا نام و نشان تک بھی نہ پاتے۔
مباہلہ ہوتا ہے کہ دو قومیں جو ہے نا وہ اکٹھی ہو جاتی ہیں ایک میدان میں اور دعا کرتی ہیں کہ اللہ جو ہم میں سے جھوٹا ہے اس پر موت کو دوسرے کی زندگی میں نازل فرما. تو مباہلہ کا جو نام ہے اصطلاح میں تمنا بھی رکھا گیا کیونکہ ہر فریق باطل پرست کی موت کی آرزو کرتا ہے. پھر فرمایا کہ یہ مشرکین سے بھی زیادہ طویل عمر کے خواہ ہیں کیونکہ کفار کے لیے تو دنیا جنت ہے اور ان کی تمنا اور کوشش یہی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ رہیں. یہ یہودی تو 1000 سال کی طویل عمریں چاہتے ہیں اور یہ یہودی تو 1000 سال کی طویل عمریں چاہتے ہیں، حالانکہ اتنی لمبی عمر بھی انہیں عذابوں سے نجات نہیں دے سکتی ہے. الحمدللہ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا. دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.